بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جو یہ شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر اردو میں ہے، لیکن ان کے سارے الفاظ فارسی میں ہے سوائے فعل اور حرف کے۔ زندگانی، حقیقت، کوہ کن، دل۔ اور دوسرے مصرع میں غور کیجیے گا، جو یہ شیر، تیشے، سنگ گران اور زندگی۔ جو یہ شیر و تیشے و سنگ گران زندگی، بیچ میں ایک ہے کا لفظ جو فعل ہے وہ صرف اردو کا ہے، اور اگر اس کو بھی ہم است میں بدل کریں گے تو ہو جائے گا جو یہ شیر و تیشے و سنگ گران است زندگی، اور پورے فارسی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ زبان اردو کے بارے میں اردو کے فارسی دانشور کہتے ہیں کہ اردو دختر زیبا یہ زبان فارسی است، یعنی اردو فارسی کی خوبصورت بیٹی ہے اور فارسی سے لی گئی ہے، فارسی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اردو کے 60% الفاظ فارسی سے لیے گئے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فارسی زبان بات کرتے ہیں تو اردو بولنے والوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب کوئی اردو بولتا ہے تو فارسی زبانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ 60% گفتگو سمجھ میں آنی چاہیے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ فارسی گفتگو اور اردو گفتگو میں اتنا تفاوت، اتنا مختلف کیوں ہے؟ آج کل زبان فارسی ایران، تاجکستان اور افغانستان میں بولی جاتی ہے، لیکن اگر گزشتہ قریب پر ایک نظر ڈالے تو بر صغیر سمیت دنیا کے ایک عظیم خطے میں زبان فارسی بولی جاتی تھی، اور ایک شاہانہ زبان کی حیثیت میں زبان فارسی کو جد و جہد کے ساتھ سیکھتے تھے۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا بھی بر صغیر میں اپنی تجربات کو زبان فارسی میں کتابوں کی صورت میں اور اشعار کی صورت میں ہمارے لیے ورثے میں چھوڑ گئے ہیں۔ بس فارسی ہمارا ورثہ ہے، اور زبان اردو کا اثاثہ بھی جب زبان اردو بن رہی تھی تو فارسی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اور فارسی زبان اردو کے 60% الفاظ بھی فارسی سے لیے گئے ہیں۔ تو سوال ہمارا یہ تھا کہ آج کل ہم کیوں فارسی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور فارسی والے بھی اردو کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ سالوں سال سے اس سوال کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے فارسی بولنے والوں کو اردو اور اردو بولنے والوں کو فارسی سکھاتے سکھاتے اس جواب تک پہنچ گئے کہ ادائیگی میں اختلاف ہے۔ فارسی کے بہت سے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو بولنے والے ان کی ادائیگی ایسے کرتے ہیں کہ خود فارسی زبان جب اس کو سنتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اردو بولنے والے بھی جب فارسی کی گفتگو سنتے ہیں تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ الفاظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی مختلف ہے۔ جیسے اردو کا لفظ ہے پنجرہ، یا پرندہ جو پنجرے میں رکھتے ہیں، یا درندہ حیوان، پنجرے میں جو درندہ حیوان ہوتے ہیں، یہ سارے الفاظ فارسی کے ہیں، لیکن فارسی زبان انہیں کیسے ادا کرتے ہیں؟ پنجرے، پرندے، حیوان درندے، وہی الفاظ ہے، لکھنے میں ایک جیسا ہے، لیکن ادائیگی میں فارسی اور اردو میں اتنا مختلف ہے کہ سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن ان اختلاف کی بنیاد صرف 4 حروف ہے۔ 4 حروف جو فارسی کے سارے حروف اردو میں بھی موجود ہے، لیکن 4 حروف کی ادائیگی فارسی اور اردو میں مختلف ہے، اور ساتھ ساتھ زیر زبر پیش بھی مختلف ادا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہی لفظ اردو میں دوسرے طریقے سے تلفظ ہوتا ہے۔